ہوں استغفار آپ کر لیں گے تو آپ کی جو زندگی ہے وہ بدل جائے گی۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کو راضی کریں گے، اللہ تعالیٰ کو آپ راضی کر لیں گے تو دنیا جو ہے وہ آپ کے قدموں میں آ جائے گی، وہ دنیا تمہارے قدموں میں بچھا دے گا، جو تم چاہو گے وہ تمہیں ملنے لگ جائے گا۔ اور آپ دیکھیں گے کہ استغفار کرنے سے آپ کی جو مالی حالات ہیں وہ کیسے بدل جائیں گے، آپ کی طبیعت جو ہے وہ بہتر آ جائے گی، آپ جو بیماریوں میں الجھے ہوئے ہیں آپ باہر نکل آئیں گے ان سے۔ اور آپ اللہ تعالیٰ سے جب دعا مانگتے ہیں، روتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور آپ اپنی غلطیوں کو مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے، اور اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ ہاں میں نے گناہ کیے ہیں، میں گناہوں میں مبتلا ہوں اور میں آپ کی جو ہے نافرمانی کرتا ہوں، تو آپ جو ہے جب اللہ تعالیٰ سے اپنی غلطیوں کو مانیں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ اپنی غلطیوں کو تسلیم کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہیں آپ پر رحم کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ سے بہت خوش ہوں گے اور آپ کے گناہوں کو معاف کر دیں گے، آپ کی توبہ کو قبول کر لیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سے جب آپ اس طریقے سے معافی مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی جو رحمت کے دروازے ہوتے ہیں وہ بھی کھل جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف بھی کر دیتا ہے اور آپ کی دعاؤں کو قبول کرنا شروع بھی کر دیتا ہے۔ کہ ہم جو ہے زبان سے تو استغفر اللہ کہتے ہیں، لیکن ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں دل اور دماغ سے بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں، سچے دل سے توبہ کرتے ہیں تو ہمارا دل جو ہے وہ بھی مطمئن ہو جاتا ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے واقعی ہماری دعاؤں کو قبول کر دیا ہے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، ہماری غلطیوں ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو ہماری غلطیوں کو معاف کر دیا ہے۔ اگر ہم صرف زبان سے صرف اقرار کرتے رہتے ہیں استغفر اللہ اور ہم دل میں اللہ تعالیٰ سے اپنے ہر اس گناہ کی معافی نہیں مانگتے تو ہمیں نہ ہمارا دل مطمئن ہوتا، نہ ہماری دعائیں قبول ہوتی، نہ ہمیں معافی ملتی۔ اور جب ہم استغفر اللہ کرتے ہیں اور ہماری توبہ قبول ہو جاتی ہے تو جتنے بھی بند دروازے ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے خود بخود کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جتنا بھی ہمیں لگتا ہے کہ جس بھی کام میں ہم ہاتھ ڈال رہے ہیں وہ ہمارا کام نہیں ہو رہا، وہاں سے جو ہے وہ خود بخود ہمارے راستے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے ایسا لگتا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے جو مانگا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ دینا شروع کر دیا ہے، اور جو بہتر ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں دے دیتا ہے، اور استغفر اللہ کے ذریعے جو ہے ہماری جو دنیا ہے وہ پوری کی پوری بدل جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم استغفر اللہ جو ہے ہم دن رات کر رہے ہیں، بہت زیادہ کر رہے ہیں، لیکن ہمارے جو مسئلے ہیں وہ سولو نہیں ہو رہے، ہم تو تہجد میں بھی استغفر اللہ کر رہے ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں اپنی جو ہم خامیاں ہیں، ہماری جو غلطیاں ہیں ان کو ہمیں پہچاننا شروع کرنا ہے کہ ہم کہاں غلطی کر رہے ہیں، ہمیں کیوں فائدہ نہیں ہو رہا، اور آپ کو استغفر اللہ کا جو اصل مطلب ہے وہ سمجھنا ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ مطلب ہم استغفر اللہ تو پڑھ رہے ہیں لیکن ہم سے کوئی گناہ تو نہیں ہو رہا، ہم جو ہیں اللہ تعالیٰ کو مطلب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی تو نہیں کر رہے، کہیں ہم جو ہے گناہوں کی طرف تو نہیں جا رہے، استغفر اللہ جو ہے ہم دھیان لگا کے پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے، ہم صرف رٹّا لگاتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ میں سچ بتا رہی ہوں، اگر آپ لوگ رٹّا لگا کے استغفار کریں گے تو آپ کی توبہ جو ہے وہ کیسے قبول ہوگی، آپ کے جو بند دروازے ہیں وہ کیسے کھلنا شروع ہوں گے۔ اگر آپ سچے دل کے ساتھ جب استغفار کرنا شروع کریں گے تو خود بخود جو ہے آپ کے معاملات جو ہیں وہ بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے، آپ خود نوٹ کریں گے کہ ہماری جو غلطیاں تھیں اس کی وجہ سے مجھے اتنا نقصان ہو رہا تھا، اور میں اتنا کچھ پڑھنے کے بعد بھی مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا۔ اگر آپ سچے دل سے دھیان لگا کر اپنے گناہوں کو دیکھ کر کہ میں گناہ تو نہیں کر رہا، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے کرتے اگر آپ استغفار پڑھیں گے، 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، تہجد پڑھنا شروع کریں گے، اگر آپ تہجد پڑھتے ہیں، تہجد کے ٹائم استغفار پڑھ رہے ہیں لیکن پھر بھی آپ کو فائدہ نہیں ہو رہا، تو آپ کو ڈیلی روٹین میں آپ کو دھیان لگانا ہوگا، صبح سے لے کے رات تک آپ ایسا کون سا کام کر رہے ہیں جس کی آپ اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگ رہے، اور جس کی وجہ سے آپ کی جو دعائیں بھی قبول نہیں ہو رہی، آپ کے مسئلے بھی سالو نہیں ہو رہے۔ آپ کو ایک مطلب میں ایک آئیڈیا بتاؤں آپ کو کہ آپ جو ہے ایک لسٹ بنا لیں کہ آپ دن بھر میں کون کون سے گناہ کرتے ہیں، اور پھر آپ ان گناہوں کو چھوڑنے کی کوشش کریں کہ آج میں نے یہ گناہ نہیں کیا۔ اس سے کیا ہوگا، آپ کے جو گناہ ہیں وہ چھوٹنے لگ جائیں گے، اور آپ کی جو اپنی غلطیاں ہیں وہ بھی آپ کو معلوم ہونے لگ جائیں گی۔ جب آپ کے استغفر اللہ کے الفاظ جو ہیں وہ رٹے والے نہیں نکلیں گے، آپ کے استغفر اللہ کے الفاظ جو ہیں وہ سچے دل سے نکلیں گے، تو اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوگا، وہ خوش ہوگا، اور آپ کے اوپر جتنی بھی رکاوٹوں کے بادل ہیں، وہ غم کے بادل ہیں، پریشانیوں کے بادل ہیں، وہ پہاڑ جتنی بھی آپ کی پریشانیاں ہیں وہ سب ختم کر دی جائیں گی۔ صرف آپ اللہ تعالیٰ کو راضی کر دو، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے آپ کو اپنے گناہوں کی معافی مانگنی پڑے گی، اور آپ کو گناہ کے کام چھوڑنے پڑیں گے، آپ کو جو ہے دوسروں کی غیبت کرنا، برائی کرنا، جھوٹی باتیں پھیلانا،
کسی کے لیے غلط باتیں کرنا، یہ سب آپ کو چھوڑنا ہوگا۔ پھر آپ کو یہ سب کرنے کے بعد اگر آپ 7 دن بھی اگر آپ استغفر اللہ پڑھتے ہیں، 7 سے 8 دن بھی، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی لائف میں کتنی جلدی چینج آئے گا۔ آپ بہت سارے لوگ مجھے روز کمنٹ کرتے ہیں کہ ہم تو پڑھ رہے ہیں، ہمیں کہیں سے فائدہ نہیں ہو رہا، ہم تو ہر چیز کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، اور ہم استغفار بھی کر رہے ہیں، سورہ بقرہ بھی پڑھ رہے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، جتنے ذکر ہم کر سکتے ہیں ہم سب کرتے ہیں۔ تو آپ کو اپنی غلطیوں پر بھی دھیان دینا ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اتنا کچھ کر رہے ہیں اور آپ کے لیے کہیں سے بھی راستے جو بند دروازے ہیں وہ کھل نہیں رہے۔ آپ کو ایک بار تو اپنے اوپر دھیان دینا ہوگا کہ کہیں میں نے کسی کا حق تو نہیں مار دیا، کہیں میں نے کسی کے ساتھ برا تو نہیں کر دیا، یا کہیں میں کسی کے ساتھ برا تو نہیں کر رہا، کہیں میں کسی کی غیبت تو نہیں کر رہا، جھوٹ تو نہیں بول رہا، اور دوسروں کی برائیوں کو اجاگر تو نہیں کر رہا۔ یہ سب جو ہے وہ ہمیں دیکھنا پڑے گا، تو ہی ہمارا جو استغفر اللہ ہے وہ قبول ہونا شروع ہوگا۔ اور پھر آپ جب بالکل اپنے ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کرتے کرتے 6 سے 7 دن بھی آپ استغفر اللہ سچے دل سے پڑھیں گے، ایون آپ تہجد کے ٹائم نہیں بھی پڑھ رہے ہیں، تہجد کے علاوہ بھی پڑھ رہے ہیں، تو بھی آپ کے جو مسئلے ہیں 6 سے 7 دن میں سولو ہونا خود بخود شروع ہو جائیں گے، یہ گارنٹیڈ ہے۔ اور جو لوگ بولتے ہیں کہ استغفر اللہ قبول نہیں ہو رہا، تو ان کو دھیان لگا کر 10 سے 15 منٹ استغفر اللہ پڑھنا چاہیے، بالکل سچے مطلب دل سے پڑھنا چاہیے، اور ان کو چاہیے کہ وہ اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، ہر گناہ کی، جو گناہ یاد ہیں ان کی، اور جو گناہ یاد نہیں ہیں ان کی بھی، اور روز کے جو ڈیلی مرہ کی زندگی میں جو گناہ ہوتے ہیں ان کی بھی ہمیں رات میں معافی مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے، اور صبح اٹھ کر بھی جو فجر کی نماز کے بعد، ظہر میں، عصر میں، روز ہمیں معافی مانگنی چاہیے۔ اگر جو ہم سے جانے انجانے میں گناہ ہو جاتے ہیں ہم ان کی بھی معافی مانگیں، تو خود بخود جو ہے آپ کی زندگی جو ہے وہ چینج ہونا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ۔